آج ہم ایک بہت ہی افسوسناک واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ 27 جون کو سوات میں جو سیلاب آیا۔ جی بالکل، یہ واقعہ جب پیش آیا تو ایک عام صبح تھی، لوگ پکنک منا رہے تھے اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہاں، رپورٹس تو یہی بتاتی ہیں۔ تو آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ ذرائع کیا کہتے ہیں، اصل میں ہوا کیا تھا، کون لوگ تھے وہاں، اور پھر کیا اقدامات ہوئے۔ جی ضرور، کوشش کریں گے کہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں ایک واضح تصویر سامنے لا سکیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو یہ 27 جون کی صبح کی بات ہے۔ جی ہاں، صبح سویرے سوات میں وہ جو مشہور پکنک سپاٹس ہیں فضا گھاٹ اور سوات بائی پاس کے آس پاس۔ اچھا، اور یہ سیلاب اچانک کیسے آیا؟ مطلب کوئی بارش وغیرہ؟ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بالائی علاقوں میں یعنی سوات سے اوپر شدید بارشیں ہوئی تھیں، پری مانسون بارشیں کہہ لیں۔ ہاں، پری مانسون۔ جی، اور اس کی وجہ سے دریائے سوات میں پانی کا بہاؤ اچانک بہت تیز ہو گیا، ایک دم جیسے سیلابی ریلا آ گیا۔ اور وہاں جو لوگ موجود تھے وہ زیادہ تر سیاح تھے؟ جی، اطلاعات یہی ہیں کہ سیالکوٹ، مردان اور دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے، خاندان تھے پورے پورے۔ اوہ، تو مقامی لوگ کم تھے؟ لگتا تو یہی ہے، زیادہ تر ذکر سیاحوں کا ہی ہے۔ ایک ہی خاندان کے کافی افراد بھی شامل تھے، جو بہت ہی المناک بات ہے۔ اور یہ ہوا کیسے؟ مطلب وہ دریا کے بالکل کنارے پر تھے؟ جی بالکل کنارے پر۔ کچھ رپورٹس کہتی ہیں کہ ناشتہ کر رہے تھے، کچھ تصویریں بنا رہے تھے بالکل پانی کے قریب۔ اور پھر پانی آ گیا؟ ہاں، اچانک، اور اتنی تیزی سے کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ لوگ خاص طور پر بڑے بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود بھی بہہ گئے۔ یا اللہ، کیسا منظر ہوگا وہ، چیخو پکار۔ جی بالکل، لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے، کچھ تو دریا کے بیچ میں چٹانوں پر پھنس گئے تھے۔ بہت ہی ہولناک صورتحال تھی۔ تو پھر ریسکیو ٹیمیں کب پہنچیں؟ ان کا رد عمل کیسا رہا؟ اطلاعات کے مطابق ریسکیو 1122، NDMA، پولیس اور فوج کے جوان بھی، وہ سب فوراً پہنچے تھے۔ فوراً؟ جی، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ تیزی سے کارروائی شروع ہوئی۔ تقریباً 80 سے زیادہ لوگ تھے امدادی ٹیموں میں، کشتیاں، غوطہ خور، یہاں تک کہ ڈرونز بھی استعمال ہوئے۔ اچھا، ڈرونز بھی؟ جی، شاید لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں، کامیابی بھی ملی۔ ایک ذریعے کے مطابق 58 لوگوں کو بچایا گیا۔ 58؟ یہ تو کافی بڑی تعداد ہے۔ جی بالکل، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کم از کم 12 لاشیں بھی ملی ہیں اور کچھ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ اور ایک مقامی شخص کی بھی جان گئی مدد کرتے ہوئے؟ جی ہاں، ایک مقامی شہری تھے جو دوسروں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی اس ریلے کی زد میں آ گئے۔ بہت افسوسناک۔ اچھا، حکومت کی طرف سے کیا رد عمل آیا؟ وزیر اعلیٰ نے معاوضے کا اعلان کیا؟ جی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ روپے کا اعلان کیا اور تحقیقات کا حکم بھی دیا۔ تحقیقات؟ کس بات کی؟ غفلت کی، یعنی یہ دیکھا جائے کہ کیا انتظامیہ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی۔ اچھا، اور اس میں کچھ سامنے آیا؟ جی، فوری طور پہ کچھ ایکشن ہوا ہے۔ کچھ ضلعی افسران جیسے اسسٹنٹ کمشنرز اور ریسکیو کے سپروائزرز، ان کو معطل کیا گیا ہے۔ معطل؟ کس بنیاد پر؟ الزام یہ ہے کہ انہوں نے دفعہ 144 کا نفاذ ٹھیک سے نہیں کروایا تھا، یعنی دریا کے قریب جانے یا نہانے پر جو پابندی ہوتی ہے اس پر سختی نہیں کی، حالانکہ شاید وارننگز موجود تھیں۔ یعنی وارننگز تھیں مگر عمل درآمد نہیں ہوا؟ بظاہر یہی لگتا ہے۔ قومی سطح پر بھی وزیر اعظم اور صدر نے افسوس کا اظہار کیا اور حفاظتی قوانین پر عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ واقعہ اپنی جگہ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن کیا یہ پہلی بار ہوا ہے یا اس کا کوئی بڑا پس منظر بھی ہے؟ دیکھیں، ذرائع اس کو 2022 کے سیلاب سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کتنا تباہ کن تھا وہ سیلاب۔ جی بالکل، وہ تو بہت ہی بڑے پیمانے پر تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ایسے شدید واقعات یہ اب زیادہ ہو رہے ہیں، اور سوات جیسی جگہیں جو ہیں ہی خوبصورت پانی کی وجہ سے، وہ اب زیادہ رسک پر ہے۔ یعنی یہ صرف ایک انتظامی مسئلہ نہیں بلکہ ماحولیات کا بھی مسئلہ ہے۔ بالکل، اسی لیے اب کئی اضلاع میں دریاؤں کے قریب جانے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور سیاحوں کو بھی احتیاط کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ تو یہ سب ملا کر دیکھیں تو سبق کیا ملتا ہے اس سے؟ سب سے بڑا سبق تو شاید یہی ہے کہ قدرت کی طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔
جو چیز پرسکون لگ رہی ہو وہ پل بھر میں خطرناک ہو سکتی ہے۔ صحیح کہا، خاص طور پر پانی کے معاملے میں۔ جی، اور دوسرا یہ کہ جب سفر کریں خاص طور پر ایسے علاقوں میں تو باخبر رہیں، انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور آخر میں یہ سوچ ذہن میں آتی ہے کہ کیا صرف پابندیاں لگانا یا بعد میں معاوضہ دینا کافی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یا ہمیں کچھ زیادہ کہہ لیں پرو ایکٹیو قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے، جیسے شاید بہتر وارننگ سسٹم یا سیاحتی مقامات پر زیادہ سخت حفاظتی انتظامات، خاص طور پر جب موسمیاتی تبدیلی کا اثر بڑھ رہا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف رد عمل نہیں بلکہ پیش بندی کیسے کی جائے۔